اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم مدنی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھی گفتگو جا رہی تھی، سننا چاہتا تھا لیکن بند کر کے اس لیے ویڈیو کر رہا ہوں کہ میں پھر بھول جاتا ہوں، جو چیز ذہن میں آئی ہوتی ہے تو پھر اس لیے سوری ٹو سے دیٹ بند کر دیا، اس لیے کہ میں بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن جو بات آئی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جانوروں کے حوالے سے نبی پاک ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں رب کی دوسری مخلوقات نہ ہو تو ایک بوند بھی پانی نہ آئے، جیسے حمال ہمارے انسانوں کے اب ہو چکے ہیں۔ سوری ٹو سے دیٹ کہ یہ ہو چکے ہیں، خاص کر امت محمدیہ کے، کیونکہ ہم صرف لفظی عبادت کی طرف ہیں، عملی عبادت کی طرف کم آ رہے ہیں۔ دیکھیں الفاظ جو لفظی عبادت ہے نا، یہ ہے دوسری مخلوقات کی، فرشتوں کی۔ ہمیں لفظی عبادت جیسے الحمد ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، تو اب اس کے اوپر ہم نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھانا ہے کہ ایگو نہیں لانا۔ اگر کوئی کام ہم سے اچھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو لک اپ ڈاؤن کریں۔ جیسے ایک بہت ہی اہم ایشو ہے میرے نمازی بھائیوں میں کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو بے نماز جو مسجد میں آتا نہیں نا، اس کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں یا بڑی حقارت سے کہتے ہیں یا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سلام کرے امیر غریب کو یا گھوڑے پہ بیٹھا پیدل کو، تو یہ سمجھے آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ کے آئیں تو آپ گھوڑے پہ سوار ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ کے آیا ٹائم پہ تو وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو السلام علیکم کہیں، آپ اس کے ساتھ اخلاق کا رویہ رکھیں، محبت کا رویہ رکھیں تو مسجد میں آ جائے گا۔ یہ ہے، اس لیے کہا کہ اس کی نمازیں اوپر نہیں جائیں گی، زمین پہ مار دی جائیں گی، یا وہ اپنی ساری نیکیاں دے بیٹھے گا اور بدیاں بھی اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ اس لیے ہوگا۔ دوسرا بلی کی بات ہے، میں ملیشیا میں تھا تو بلی آئی، مجھے نا دیکھی جا رہی مجھے ایسے، میں دیکھ رہا، مجھے پتہ نہیں کیوں دیکھی جا رہی ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں ایسے مصنوع سی بن کے، تو میں نے منہ پرا کر لیا دوسری طرف۔ کوئی بات نہیں، شاید اس نے اندر آنا ہوگا تو آ جائے گی، صرف میری وجہ سے نہیں آ رہی۔ وہ چلی گئی، 3 دفعہ اس نے ایسے کیا، ایسے دیکھا مجھے، تو میں نے منہ پھر پرا کر لیا، ٹھیک ہے یار، میں نے تو پرمیشن تو دے دی ہے، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، شیئر کر لو۔ تو اس نے اپنے بچے دیے میرے بیگ میں۔ مجھے پتہ چلا اگلے دن کو، میں جب کام پہ چلا جاتا تھا دروازہ کھول کے، وہ اچھا ایک روٹین بہت تھی اس کی، جب میں آیا وہ باہر چلے گئے، جب میں ہی گیا ہوں تو واپس آ گیا۔ 3 دن اس نے بچے رکھے اسی بیگ میں۔ اب میں سوچ رہا تھا یار بیگ خراب ہو گیا میرا، اچھا بیگ تھا۔ 3 دن بعد وہ اپنی مرضی سے گئی اپنے بچے لے کے، میں نے بیگ دیکھا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں کچھ ہوا ہی نہیں، اتنا صاف اور شفاف کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ جانور کے ساتھ اگر ہم پیار کرتے ہیں نا، اینیمل کے ساتھ، وہ زیادہ جانتا ہے ہم سے، وہ انوائرمنٹ کے زیادہ ٹچ میں ہوتا ہے، ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ٹومو آیا تھا میرے پاس، بالکل بیمار تھا، ہڈیاں بیچارے کی نکلی ہوئی، تو میں نے کہا چلو کہیں پہ بھی جائے گا تو اس کو خوراک تو ملنی نہیں، چلو میں اس کی سیوا کرتا ہوں، تو میں نے عبادت سمجھ کے اس کی سیوا کی سمجھ لیں۔ بعد دفعہ ہوتا تھا میں تو کام پہ لگا ہوتا تھا، میں نہیں کھاتا تھا، لیکن مجھے پتہ ہوتا تھا اس کے لیے میں نے لانا ہے،
تو پھر میں بھی کھا آتا تھا، پانی شمول ہو گیا۔ تو وہ نا ایک کام کرتا ہوتا تھا، وہ پاؤں پہ نا اپنا ماتھا میرے پاؤں پہ لگاتا ہوتا تھا، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی وہ بیٹھتا تھا میرے پاؤں پہ بیٹھتا تھا، میرے سینے کی طرف نہیں بیٹھتا تھا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ بھی اس کو کہا، سمجھایا کہ نہیں بیٹا یہ مجھے اچھی چیز نہیں لگتی، آپ میرے دل میں رہتے ہو، ادھر آؤ تم۔ لیکن وہ پھر بھی نا اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اچھا نہیں لگ رہا، لہٰذا وہ پھر نا جیسے نہیں دال لگا کے لگا دیتے ہیں پاؤں پہ دال آلنا میں۔ تو وہ مجھے اس لیے سمجھ میں آیا مجھے پھر اللہ تعالیٰ سجدہ ہمارے لیے ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی۔ اسپریچولی یہ ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک ہی سائڈ کے ہو جائیں، ہم کسی کے فلی حکم یا تابع دار ہوں تو وہ اپنے مالک کے ہوں، یہ ہے اسپریچولی۔ اور اسی میں فائدہ ہے، کہتے ہیں نا دردی در نالوں تو در بن جائے ایک دردی، دردی در نالوں تو در بن جائے ایک دردی، سر جگہ آتے ہیں یہاں پہ۔ تو جو اس کا میڈیکلی فائدہ یہ ہے کہ ہمارے سر تک جو آکسیجن اور خون نہیں پہنچتا، کیونکہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، سر نیچے نہیں ہوتا، تو وہ صحیح طریقے سے وہ ہمارے جو نیورونز کو جو لائٹ یا الیکٹرکسٹی ویوز ہوتی ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ آتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے آدمی۔ آپ ویسے بھی دیکھ لیں، آپ ویسے تو مجھے سارے بے نماز سمجھتے ہو، لیکن میں آپ لوگوں کی نماز زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں یا کوئی کام کرتے تھک گئے یا سوچ کے تھک گئے، آپ صرف وضو کر کے دیکھ لیں، صرف خالی وضو۔ جب آپ خالی وضو کریں گے نا، آپ کی آدھی پریشانی ختم ہو چکی ہے، فریش ہو چکے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن سوچ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ جو وعدے آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہ کے۔ یہ تو ہم وعدہ کر رہے ہیں، یہ تو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ بھولے نہیں، ریمائنڈر ہے۔ آگے پریکٹیکلی ہم نے آگے جا کے عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اخلاق کی اور سچائی کی نہایت ضرورت ہے، صرف سچ۔ تو اس کو میں کہتا ہوتا تھا کہ تم ادھر بیٹھا کرو، لیکن پھر بھی ادھر ہی بیٹھتا تھا۔ تو مجھے اس سے محسوس ہوا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ ان کی بہت زیادہ نیچا اپنے آپ کو دکھا کے اور میری عزت کر رہا ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی کسی نے بات نہیں آپ کو بتائی ہوگی۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، ساری مخلوق کو یہ نہیں کہا مجھے سجدہ کرو، کہا نہیں کہا۔ تو شوق ہوتا تو کہتے نا، تو مجھے ان کو تو شوق ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ کس کو کہا؟ آدم کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ کس لیے کہا؟ ایک ڈائریکشن دی ہمیں تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، بس یہی چیز ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک سادہ سا انسان، ایک سادہ سا، جس کو ہم سمجھ لو کہ جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، وہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے لیے۔ یہ اشرف المخلوقات۔ اپنے آپ کو پہچانو بھائی، ہمارا جو ریوارڈ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو پہچانیے۔ اور ریوارڈ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فار ایور ایک اشرف المخلوقات والا سب سے اعلیٰ ریوارڈ دیا ہوا ہے، وہ ہم دنیا میں خرچ کر کے دنیاوی ریوارڈ لے لیتے ہیں، اور وہ جو دوسرا ریوارڈ ہوتا ہے نور والا، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے کسی عہدے کسی پیسے کی ضرورت نہیں، صرف آپ سوچنا شروع کر دیں، آپ جہاز شروع ہو گیا آپ کا، آپ کی جدوجہد شروع ہوگی صرف اچھا سوچنے سے۔ اس کے بعد کوشش کریں، اس کے بعد عمل کریں، عمل کریں گے تو پھر تھوڑی بہت مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو اس کے اوپر صبر کریں، یہی چیز ہے۔ اور ساری زندگی ہم نے ریپیٹ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ
مدنی چینل کو سادہ سلامت رکھے اور ایسے ہی سبق آموز پروگرام دینے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔